رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ میرے عزیز دوستو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ایک جز، محمد الرسول اللہ دوسرا جز، اور اس دین اسلام کے لیے عقیدہ ختم نبوت اس کے لیے بنیاد ہے، دین اسلام کی اساس ہے، دین اسلام کی اصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین ایسے ہی نامکمل ہے جیسے کہ انسانی جسم سر کے بغیر نامکمل ہے۔ جس نے عقیدہ توحید میں سب کچھ مانا لیکن اللہ رب العزت کو نہ مانا، گویا کہ اس نے عقیدہ توحید نہیں مانا۔ ایسے ہی جس نے محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز مانتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا، گویا کہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانا۔ اور ہر دور میں اس فتنے نے جب بھی سر اٹھایا، لوگوں نے اس کی سرکوبی کے لیے مقابلہ کیا۔ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن عظیم الشان کی 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اور احادیث میں سے 210 احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو آپ نے 23 سالہ زندگی گزاری، اس 23 سالہ زندگی مکی اور مدنی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی سرایا ہوئے، جتنے بھی جہاد میں حصہ لیا، ان سب میں صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا شہید ہوئے، ان کی تعداد 259 ہے۔ اور لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں انہوں نے یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مسلمہ کذاب کی پوری آگے فوج تھی، اور اس ایک جنگ میں جو یمامہ کے اندر ہی، جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے۔ اس ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیجئے کہ جو صحابہ جنگیں کھیلنے کے بالکل پکے ٹرینڈ یافتہ تھے اور ان کو ساری جنگ کی حکمت عملی پتہ ہوتی تھی، لیکن جب اس دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا جہاں آقا کی ناموس کی بات تھی، صحابہ دیوانہ وار میدان میں کود پڑے، جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دوں۔ اس انداز سے میدان میں کودے کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے اس مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، اور جن میں سے 700 قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس فتنے کو دبانے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمہ کذاب کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمہ کذاب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ محمد کو آخری نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں محمد کو آخری نبی مانتا ہوں۔ کہا کہ اس کے بعد مجھے بھی آخری نبی مانو۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا کہ مجھے یہ تیری بات نہیں سنتی، میرے کان بہتے ہیں۔ اس نے کہا، اپنے کرندوں کو کہا کہ ادھر آؤ، اس کا ایک ایک عضو کاٹو اور اس سے پوچھو کہ مسلمہ کو آخری نبی مانتے ہو؟ ایک ایک عضو کاٹتے گئے، انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں سنتی۔ سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ان کی ٹکڑوں والی لاش ان کی ماں کے پاس پہنچتی ہے، ان کی ماں کہتی ہے کہ اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، مجھے اس پر فخر ہے کہ آقا کی ناموس کی حفاظت کے لیے میرے اس بیٹے نے جان دے دی ہے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی جو اس ختم نبوت کی تحریک کے سرکردہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ختم نبوت کا کام نہ کیا
تو اللہ رب العزت گلی کے کتے سے کام لے لیں گے، اور گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہم نے ختم نبوت کا کام نہ کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسا ہوا، انگریز نے جتنے بھی اس وقت دین کا کام کرنے والے اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے تھے سب کو جیل میں بند کر دیا اور ان کو فتنے کو کھلا چھوڑ دیا، اور ان کا اس وقت کا جو بڑا تھا وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، ایک کتا باندھا ہوا تھا، وہاں سے اس نے اپنی رسی توڑائی اور آ کر اس پر حملہ کیا، اس کے کرندوں نے بچایا، پھر اس کو باندھ دیا، دوسری دفعہ پھر اس نے حملہ کیا، انہوں نے پھر اس کو پکڑا بچایا، کتے کو پھر باندھ دیا، تیسری دفعہ کتا اتنے زور سے پھر اس نے رسی توڑا کے آیا اور ان کا جو اس وقت کا بڑا تھا اس کی ڈائریکٹ گردن کو پکڑا اور وہیں اس کی گردن الگ کر دی۔ اس لیے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے ختم نبوت کا کام نہ کیا اللہ رب العزت گلی کے کتے سے کام لے لیں گے۔ اور پاکستان کے قانون 298B 298C کے تحت قادیانی، مرزائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی مانتے ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور وہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ حضرت اعلیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ انبیاء کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، حضرت آدم ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت یعقوب ہیں، ان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، انبیاء کی جماعت ہے، پیچھے پیچھے حضرت اعلیٰ شاہ بخاری جنہوں نے یہ تحریک پاکستان میں شروع کی تھی وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے ملا؟ ان کا رب کریم نے مہربانی اور احسان کا معاملہ فرمایا، کہا کہ تو نے میرے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، آجا انبیاء کے ساتھ طواف کرتا جا۔ اور اس میدان کے اندر بہت زیادہ بشارتیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب اس کام کے لیے تیار رہیں، ختم نبوت کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے حاصل پور کی مجلس ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے پلیٹ فارم سے بطور جنرل سیکرٹری آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو کل میرا ایک مسجد میں فجر کے بعد بیان تھا اسی عنوان سے، لیکن میں نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج یہاں سے شروع کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کام کو اپنے گھر سے شروع کیا جائے۔ میں نے یہ پیغام آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے اس لیے رکھا کہ اس کام کے لیے کون کون ہمارے ساتھ تیار ہے۔ دعا کے بعد جو ساتھی اپنا نام اور فون نمبر لکھوانا چاہے لکھوا سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر روز اٹھا کے ہم اس کو کہیں گے بھی چل آج فلاں جلسے میں چل، آج فلاں جلوس میں چل، نہیں، اس کے اعتبار سے ختم نبوت کا جو کام وہ آسانی سے کر سکے گا ہم اس سے کام لیں گے۔ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے چاند گھڑی ختم نبوت کا کام کیا اس کی شفاعت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت اعلیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ تم سب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جمع ہو، میں تم سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان دی، اللہ نے اس کے مقابلے میں ان کو جنت عطا کی ہے۔ میں اس چیز کا گواہ ہوں، قیامت والے دن میں اپنے نانا سے یہ کہوں گا کہ جنہوں نے آپ کی ختم نبوت کے لیے حفاظت کے لیے وقت دیا، جانیں دی، آپ ان کی بھی سفارش کریں، ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کروائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا